بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ آج کا کوئز آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا۔ دیکھتے ہیں آپ کو دین اسلام کے بارے میں کتنا پتہ ہے۔ ہر سوال کا جواب دل سے سوچ کر دینا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کون سا درخت جنت سے زمین پر آیا؟ جواب ہے زیتون کا درخت۔ جتنے درختوں میں سے ہے، قرآن پاک میں اسے مبارک قرار دیا گیا ہے۔ سوال ہے، کون سا پرندہ نبی کی مدد کے لیے آیا؟ جواب ہے ابابیل کے پرندے ابرہی کی فوج پر آئے، انہوں نے کنکریاں مار کر دشمن کو ہلاک کر دیا۔ سوال ہے، کون سا پانی سب سے پاک مانا جاتا ہے؟ جواب ہے زمزم کا پانی سب سے بابرکت اور شفا دینے والا ہے، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا تھا۔ سوال ہے، کس نبی نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں لا الہ الا انت سبحانک پڑھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ سوال ہے، سب سے زیادہ عمر کس نبی کی تھی؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال دعوت حق دی، ان کی صبر و استقامت قرآن پاک میں بیان ہے۔ سوال ہے، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کرتا ہے؟ جواب ہے سجدہ وہ لمحہ ہے جب بندہ رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، یہ عاجزی اور محبت کی علامت ہے۔ سوال ہے، کون سا دن عیدیں کا سردار ہے؟ جواب ہے جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اسی دن دعا قبول ہوتی اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ سوال ہے، جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے، ان کے ساتھ امت محمدی بھی داخل ہوگی۔ سوال ہے، کون سا ذکر قبر میں روشنی بنے گا؟ جواب سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد قبر کو منور کرتا ہے، یہ قیامت کے دن نجات کا سبب ہوگا۔ سوال ہے، شیطان سب سے زیادہ کب روتا ہے؟ جواب ہے جب کوئی سجدے میں جا کر توبہ کرتا ہے، کیونکہ اسے یاد آتا ہے کہ سجدے نہ کر کے یہ کیا کھو دیا۔ سوال ہے، قرآن پاک کس نبی پر نازل ہوا؟ جواب قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہ آخری آسمانی کتاب ہے جو قیامت تک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا؟ جواب مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبلہ خانہ کعبہ قرار دیا گیا۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس قوم کو دعوت حق دی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی، فرعون کی ظلمت سے نجات دلانا ان کا عظیم مشن تھا۔ سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام تھا؟ جواب ہے ان کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا، وہ کیا پاک دامن، نیک اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ بندی تھی۔ سوال ہے، قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ جواب ہے سورۃ الکوثر، قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی ہے بے شمار نعمتوں کی بشارت دیتی ہے۔ سوال ہے، اسلام کا دوسرا رکن کون سا ہے؟ جواب ہے نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے، یہ ایمان کے بعد بندگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ سوال ہے، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس عمل کا ہوگا؟ جواب ہے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی آسان ہوں گے۔ سوال ہے، زیادہ مسکرانے والا انسان کیسا دل رکھتا ہے؟ جواب ہے نرم، شکر گزار اور دوسروں کو دکھ بانٹنے والا، ایسے دل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سوال ہے، صبح اٹھتے ہی کون سا کلمہ پڑھنے سے دن بابرکت ہوتا ہے؟
جواب ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ یہ کلمہ زندگی میں شکر اور رحمت لاتا ہے۔ سوال ہے کچن میں کن چیزوں کا ایک ساتھ رکھنا نحوست لاتا ہے؟ جواب ہے چاقو اور نمک ساتھ رکھنا جھگڑوں کا سبب بنتا ہے، ان کو الگ رکھنا بہتر ہے۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب دعا قبول فوراً ہوتی ہے؟ جواب ہے سحری کے وقت، اذان اور بارش کے دوران، یہ لمحات قبولیت کے ہوتے ہیں۔ سوال ہے شوہر سے محبت بڑھانے کا آسان عمل کیا ہے؟ جواب ہے روزانہ یا ودودو 11 بار پڑھ کر شوہر کے نام کا تصور کرنے سے دلوں میں الفت بڑھتی ہے۔ سوال ہے عورت سب سے خوبصورت کب لگتی ہے؟ سوال ہے جب وہ اپنے رب کے سامنے سجدے میں ہو، اس کے چہرے پر سکون ایمان جھلکتا ہے۔ سوال ہے پیٹ پر کالے تل کا مطلب کیا ہے؟ جواب رزق کی برکت اور محنت سے دولت حاصل ہونے کی علامت مانی جاتی ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جواب ہے جو غصے میں بھی انصاف کرے اور تکلیف میں بھی شکر ادا کرتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے دل نرم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے دل میں نرمی اور رحمت آتی ہے۔ سوال ہے گھر میں کن الفاظ سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے گالی، جھوٹ، غیبت اور طنز، یہ 4 لفظ برکت ختم کر دیتے ہیں۔ سوال سب سے طاقتور دعا کون سی ہے؟ جواب ہے ماں کی دعا جو تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو برکت کو بڑھاتا ہے؟ جواب ہے فجر کے بعد قرآن پاک پڑھنا رزق اور دن دونوں میں برکت لاتا ہے۔ سوال ہے انسان کے ہاتھوں کی لکیریں کب بدلتی ہیں؟ جواب ہے جب نیتیں، اعمال اور دعائیں بدلتی ہیں قسمت بھی بدل جاتی ہے۔ سوال ہے زبان پر بار بار چھالے آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب بیجا غصہ اور تلخ کلامی روحانی کمزوری کی نشانی ہے۔ سوال ہے کون سا رنگ پہننے سے ذہنی سکون ملتا ہے؟ جواب ہے سفید اور ہلکا نیلا رنگ دل میں سکون اور پاکیزگی بڑھاتا ہے۔ سوال ہے بیوی کے قدموں کی آہٹ سے برکت کب آتی ہے؟ جواب ہے جب وہ نیت نیک رکھ کر شوہر اور گھر والوں کی خدمت کرے۔ سوال ہے گھر میں کس جگہ کپڑے لٹکانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے؟ جواب ہے دروازے کے اوپر کپڑے لٹکانے سے برکتیں کم اور منفی توانائیاں بڑھتی ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے بیوی خوبصورت ہوتی ہے؟ جواب ہے جب شوہر محبت اور شکر گزاری کے ساتھ پیش آئے تو عورت کے چہرے پر نور اور سکون بڑھتا ہے۔ سوال ہے جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت ملنے کی نشانی ہے؟ جواب ہے دائیں ہاتھ پر تل ہونا رزق میں کشادگی اور کامیابی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے زندگی کا سب سے بڑا سکون کس میں ہے؟ جواب ہے سکون نماز میں ہے جہاں دل اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر آرام پاتا ہے، جو سجدے میں آنسو بہا دے وہ دنیا کے غم بھلا دیتا ہے۔ سوال ہے اگر دنیا آپ سے منہ موڑ لے کیا آپ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں؟ جواب ہے ہاں، کیونکہ وہی ہے جو کبھی منہ نہیں موڑتا۔ دنیا بدلتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کا سہارا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ سوال ہے انسان کے چہرے سے رونق کیوں چلی جاتی ہے؟ جواب ہے جب وہ حسد، غیبت اور دل کی سختی میں الجھ جاتا ہے تو چہرے کا نور ماند پڑ جاتا ہے۔
سوال ہے دل میں سکون تب آتا ہے جب انسان کیا کرتا ہے؟ جواب ہے جب وہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر اختیار کرتا ہے۔ سوال ہے ماں باپ کی خدمت کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ جواب ہے ان کی دعا سے زندگی کے دروازے خود بخود آسانیوں سے بھر جاتے ہیں۔ سوال ہے جب انسان کے دل سے ریاکاری ختم ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے پھر اس کی عبادت میں لذت آ جاتی ہے اور دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ سوال ہے کسی کے دکھ کو سمجھنا عبادت کیوں ہے؟ جواب ہے کیونکہ یہ دل کو نرم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ سوال ہے انسان کب تنہا ہوتا ہے؟ جواب ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے، سجدے میں آنسو بہاتا ہے تو رب ساتھ ہوتا ہے۔ سوال ہے جس گھر میں میاں بیوی ایک بستر پر سوتے ہیں اس گھر میں بہت جلد کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، محبت اور سکون بڑھتا ہے اور شیطان دور بھاگتا ہے۔ میاں بیوی کا ایک بستر پر سونا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو دلوں میں الفت پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور ہمارے گھروں کو سکون، محبت اور رحمتوں کا گہوارہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔